السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے ہمارا آج پارہ نمبر 9 کا، اور سورہ اعراف چل رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کل بھی ہمیں جو سیکھا اور سمجھا اور ہمیں جو سمجھ میں آیا یہی کہ سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العزت نے بہت کھول کھول کر جہنم کا اور جنت کا ذکر کیا اور آمنے سامنے ان کو ڈفرنس بیان کیا، آمنے سامنے ہمیں بیان کیا، آمنے سامنے ہمیں دکھایا۔ جیسے کہ ہم بچے تھے، اسکول جایا کرتے تھے اور ہم نے جب کسی چیز کا ڈفرنس معلوم کرنا ہوتا تھا تو ایسا کیا جاتا تھا کہ ایک بیچ میں مارجن لائن لگتی تھی اور اس مارجن لائن کی ایک سائڈ پہ ہم ایک چیز کو لکھتے اور دوسری سائڈ پہ دوسری چیز کو لکھ کر ہم اس کو بیان کیا کرتے تھے، تاکہ ڈفرنس میں ایک ایک چیز واضح پتہ لگے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے اور دوسرے کے اندر کیا چیز نہیں ہے، تو میں کیا کیا مختلف ہے۔ تو سیم وہی معاملہ جنت اور دوزخ کے درمیان جو اعراف ہے، جو دیوار، جو سبیل ہے، جو اس کے بارے میں بھی ہے کہ اس میں وہ درمیان میں ان کے حائل ہے، جو کہ دونوں جنت اور جہنم دونوں کا منظر دیکھنے والے لوگ ہوں گے، جو دونوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بڑے واضح الفاظ میں دونوں کو الیبوریٹ کیا، دونوں کو ایکسپلین کیا اس سورہ کے اندر۔ ہم آغاز کرتے ہیں آج 9ویں پارے کا، اور وہی سورہ اعراف چل رہی ہے۔ آغاز ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کے اندر کہ اب یہاں پر ہم دیکھ رہے تھے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی کا ذکر کیا جا رہا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی کون سی تھی؟ کون سے علاقے میں تھے حضرت شعیب علیہ السلام کے لوگ؟ کہاں پر تھے وہ؟ ان کو کچھ اور بھی کہا مدین مدین میں، جی ہاں، ان کو مدین والے بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب انہی کا ذکر آگے ہی چل رہا ہے کہ ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، جو تکبر سے بھرے ہوئے تھے، اے شعیب، ہم آپ کو اور جو آپ کے ساتھ ایمان والے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوا کہ ایمان والوں کو ہمیشہ سے کہا گیا کہ تمہارا یہاں پر کیا ہے، ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان والوں کو یہاں سے اس بستی سے نکال دیں گے، اپنی بستی سے، یہ ہماری بستی ہے۔ یہ اللہ یہ کہ تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ، اللہ یہ کہ تم لا تعودن فی ملتنا، ہمارے طریقے پر آ جاؤ۔ قال اولو كنا کارہین، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں گو کہ ہم اس کو مکروہ سمجھتے ہیں، ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ قد افترینا علی اللہ کذبا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ پر بڑی جھوٹی تہمت لگانے والے ہو جائیں گے۔ شعیب علیہ السلام نے کیا کہا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ پر، اگر ہم نے ایسا کیا کہ ہم تمہاری ملت پر، ہم تمہارے رستے پر آ گئے، تو ہم تو پھر اللہ تعالیٰ پر افطرا گھڑنے والے ہو گئے، کہ اس کا مطلب ہے ہم جو باتیں کر رہی ہیں وہ جھوٹی ہیں، اور اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس جہالت سے نجات دی ہے، بعد اذ نجانا اللہ منہا، کہ اللہ نے اس کے بعد کہ ہمیں نجات دی اس گمراہی کے اندھیرے سے۔ لیکن ہاں یہ کہ اللہ ہی نے جو ہمارا مالک ہے، اگر اس نے مقدر کیا ہمیں بھٹکا دینے کا تو ہم اس سے عاجز ہیں۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق حق پر تو فیصلہ کر دے، اور تو سب سے بہترین اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ۔ وقال الملأ، اب سردار کیسے خاموش تھے؟ انہوں نے بھی تو جواب دینا تھا۔ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، اگر تم شعیب علیہ السلام کی راہ پر چلو گے تو بے شک بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ انہوں نے کہا باقی لوگ ایسے نہ ہو کہ شعیب علیہ السلام کے راستے پر چل پڑیں گے۔ بس اب اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آ گیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، رجفہ کہا جاتا ہے جو شدید ترین زلزلہ ہو،
ایسا بونچال ہو کہ جو پوری کی پوری زمین کو ہلا کر رکھ دے۔ آپ کو بتاؤں ایک بات کہ جو پہاڑ جو درخت ہوتے ہیں نا، تو درختوں کے اندر زلزلے کے آثار موجود ہوتے ہیں۔ درختوں کے اندر جو آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ جو درخت کی عمر ہوتی ہے تو ہر ایک ایک سال کے وقفے سے اس کے اوپر ایک چھال آتی ہے، جو اس کی جو کورنگ ہوتی ہے نا، اس کی جو چھال ہوتی ہے، جو اس کے اوپر جو آؤٹر لیئر آتی ہے، تو وہ ہر ایک سال کے بعد ایک لیئر آتی ہے، پھر اس کے بعد ایک اور اوپر چڑھتی ہے، پھر اس کے بعد ایک اور اوپر چڑھتی ہے۔ تو وہ جو اس کے اندر جتنی لائنز آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے نا، جو گول 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 دائرے آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں جب آپ ایک درخت کو کاٹتے ہیں، تو اس کی جو تنی کے اندر آپ جو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو گول دائرے بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس کی عمر ہوتی ہے بیسیکلی۔ جتنے زیادہ دائرے ہوں گے وہ اتنے زیادہ اس کی عمر ہوگی۔ تو جب زلزلے آتے ہیں تو وہ جو اس کی جو لائنز ہوتی ہے نا، وہ ڈسٹرو ہو جاتی ہے، وہ تھوڑی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، ادروائز بالکل سرکل میں آتے ہیں۔ تو زلزلے بھی اگر درختوں کی انسان سٹڈی کرے تو وہ زلزلوں کے بارے میں بھی آپ کو ایک ایک چیز کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اور جس سال میں بارش کم ہو اس سال میں کیا ہوتا ہے کہ جو اس کی اندر جو گولائی بن رہی ہوتی ہے، جو گول اس کی سرکل بن رہا ہوتا ہے، وہ بہت لائٹ ہوتا ہے۔ اور جس سال میں بارش زیادہ ہو تو اس سال کی وہ جو لکیر ہوتی ہے، جو لائن سرکل کی بنی ہوتی ہے، وہ زیادہ گہری ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، میرے رب کائنات کی کیا خوبصورت نشانیاں ہیں کہ اس نے ہر چیز کی عمر کو بھی متعین کر دیا، اور ہمارے لیے سوچنے سمجھنے کی کتنی واسٹ چیزیں دے دی، اور ہمیں کتنا بڑا علم اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا کہ اگر ہم ایک ہی چیز کا علم سیکھنے لگے تو ساری زندگی گزار دیں اور ہم وہ علم نہ سیکھ سکیں۔ تو ہمیں پھر زلزلے جو ہوتے ہیں ان کا اثر پھر ہر چیز پر پڑتا ہے، چاہے وہ درخت ہو، پہاڑ ہو، زمین ہو، ہر چیز پر پڑتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جب زلزلہ دیا، اور پھر وہ ایسا زوردار زلزلہ ہوا کہ اس زلزلے نے ان کے گھروں کو بالکل مسمار کر دیا، اور وہ سارے کے سارے اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے، فدارہم جاثمین، الٹے ہوئے پڑے تھے۔ اس لیے الٹے سونا سخت غلط ہے، کیونکہ الٹے سونے والے جہنمی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو انسان الٹا اوندھا پڑا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی ان کی یہ حالت ہو گئی جیسے ان کے گھروں میں کبھی وہ بسے ہی نہ تھے، کبھی وہ رہے ہی نہ تھے، وہ وہاں بسے ہی نہ تھے۔ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی وہی سب کے سب خسارے میں پڑ گئے، ہم الخاسرین، سب کے سب خسارے میں پڑ گئے۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ۔ اور اس وقت شعیب علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے کہ اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے احکام پہنچا دیے تھے، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، پھر میں ان کافر لوگوں پر کیوں رنج کروں، کیوں میں کیوں اداس ہو جاؤں ان کافر لوگوں پر۔ وما ارسلنا فی قریۃ، اب اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا کہ وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں نہ پکڑا ہو تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بھیجے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر والوں کو اس وقت تک تکلیف، وہاں کی بستی کے رہنے والوں کو اس وقت تک تکلیف نہیں بھیجی، نہ عذاب آیا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی نہ بھیج دیا ہو۔ اللہ کا نبی آنے کے بعد بھی اگر وہ ہدایت پر نہ آئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا سخت عذاب دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب دینا اور اللہ تعالیٰ کو تکلیفیں، پہلے اللہ نے ان کو تکلیفیں دی، پھر پریشانیاں دی، پھر نقصان سے آزمایا کہ شاید کہ وہ پلٹ آئیں، لیکن چونکہ وہ بہت نافرمان تھے اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بالکل پکڑ لیا، اور پھر وہاں سے راہ فرار کچھ حاصل نہ کر سکے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر، پھر ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی، بدحالی دی اس کے بعد جگہ ہم نے پھر خوشحالی بھی دی۔ ایسا نہیں کہ ایک ہی حالت میں ہمیشہ بدحالی میں ہی رہے، یہاں تک کہ وہ اس میں خوب ترقی میں آ گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے آباء و اجداد کو بھی تنگی اور راحت آئی تھی، اور ہم نے ان کو دفتن پکڑ لیا اور ان کو خبر بھی نہ تھی۔ انہیں لگا کہ یہ جو ہمیں تکلیفیں پہنچی ہیں یہ ہمارے کسی عمل کے سبب نہیں پہنچی ہیں، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تکلیفیں جو ہمیں پہنچی ہیں یہ ہمارے آباء و اجداد کو بھی ایسی تکلیف آتی رہی ہے۔ جب کبھی کسی پریشانی میں مبتلا ہوں تو استغفار کیجئے، کیا معلوم ہمارے ہی گناہوں کی کوئی سزا اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہو جس کی پکڑ میں ہم آج آئے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ کی آزمائش ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں یہ کچھ سکھانا چاہ رہا ہو، جو کچھ بھی ہے ان سب چیزوں کے لیے اللہ سے استغفار کیجیے۔ اگر تو ہماری گناہوں کی سزا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے اور درگزر کر دے، اور اگر تو ہماری کوئی آزمائش ہے تو اللہ تعالیٰ، اے رب کائنات، ہم اس قابل نہیں کہ تیری آزمائشوں پر پورا اتر سکے، تو اس آزمائش کو ہم سے دور کر دے اور ہم پر آسانیاں کر دے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے پھر بھی کیا کیا؟ جھٹلایا، تکذیب کی، تو ہم ان کے اعمال کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ ہی لیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اب اعمال ہی ایسے تھے تو اللہ کیا کرتا؟ پھر ان کو چھوڑ دیتا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب شب کے وقت آ پڑے، جس وقت وہ سوتے ہیں؟ بأسنا بیاتن، ان کے گھروں میں آ جائے، وہم نائمون، جبکہ وہ سو رہے ہوں نیند میں۔ اللہ نے ہمیشہ آرام کی حالت میں عذاب بھیجا، ان حالتوں میں عذاب نہیں بھیجا کہ تم اللہ کی باتیں کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسی وقت عذاب میں ڈال دیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اور کیا ان بستیوں کے رہنے والے اس چیز سے تو بے خوف ہو گئے کہ جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ پڑے؟ ایک تو رات کے وقت جب سو رہے ہوتے ہیں، ایک دن کے وقت جب وہ آرام کر رہے ہوتے ہیں، کلولہ کا ٹائم جو ہوتا ہے یا پھر فجر کی بعد کا ٹائم ہوتا ہے، تو جب وہ آرام کر رہی ہوں اور بے فکر ہو گئی ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ پڑے، جس وقت کہ وہ اپنے کھیلوں میں مشغول ہوں، آرام کر رہی ہوں، بیویوں کے ساتھ کھیل تماشے کر رہی ہوں۔ افآمنوا مکر اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا پس وہ اللہ کی اس پکڑ سے بے فکر ہو گئے؟ سو اللہ کی پکڑ سے، ان کی اللہ کی اس پکڑ سے جن کی شامت آ ہی جائے گی ان پر، اور پھر بھی وہ بے فکر ہو گئے ہیں۔ اور اللہ کی پکڑ سے وہی لوگ بے فکر ہوتے ہیں جو کہ خسارہ اٹھانے والے ہوتے ہیں، جن کو اللہ پر ایمان نہیں ہوتا، جن کے ایمان کمزور ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد، اور کیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے وہاں کے لوگوں کی ہلاکت کے بعد ان واقعات کے بارے میں یہ بات نہیں ان کو بتائی گئی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے جرائم کے سبب، ان کے جرم کے سبب ان کو ہلاک کر ڈالیں، اصبناہم بذنوبہم، ان کے گناہوں کے سبب ان کو ختم کر ڈالیں، ہلاکت میں ڈال دیں، ان کو مار ڈالیں، اور ہم ان کے دلوں کو بند کر دیں، وَنَتْبَعُ، مہر لگا دیں، سیل کر دیں، عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ہم ایسا بند کر دیں کہ ان کے کان بھی کچھ نہ سن سکیں، دل بھی بند ہو جائیں اور کان کچھ سننے کو راضی ہی نہ ہو۔ صرف یہ نہیں کہ بس دل بند کر دیے، بلکہ دل بھی بند کر دیے اور کان ان کے کچھ سننے کو راضی ہی نہ ہو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تلک القری، ان بستیوں کے کچھ قصے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، نقص علیک من انبائها، ان بستیوں کے کچھ قصے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، اور ان سب کے پاس ان کے پیغمبر معجزات لے کر آئے، پھر جس چیز کو انہوں نے ابتدا میں جھوٹا کہہ دیا یہ بات نہ ہوئی کہ پھر اس کو مان لیتے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کے دلوں کو بند کر دیتا ہے۔ وما وجدنا لأکثرهم من عہد، اور اکثر لوگوں میں ہم نے وفائے عہد نہ دیکھا کہ وہ وفا کرتے عہد کو، اور ہم نے اکثر لوگوں کو بے حکم ہی پایا، فاسق ہی پایا۔ ثم بعثنا، پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دلائل دے کر فرعون اور اس کے امراء کی طرف بھیجا، یعنی کہ اس کے سرداروں کی طرف بھیجا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہو گیا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، بس دیکھو کیا انجام ہوا مفسدوں کا۔ فقال موسیٰ یا فرعون، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے فرعون، میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہوں، حقیق، کیا کہا، میرے لیے یہی شایان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو سچ ہے اس سچ کو اللہ کے ساتھ منسوب کروں اور کوئی بات منسوب نہ کروں اس کے علاوہ۔ اللہ الا الحق، سوائے اللہ کے ساتھ حق کی کوئی بات منسوب نہ کروں۔
میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی دلیل لایا ہوں. بینۃ من ربکم، تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بہت بڑی دلیل لایا ہوں. فارسل معی بنی اسرائیل، پس بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو تاکہ میں ان کو ان کے شہر، ان کے ملک شام میں واپس لے جاؤں، جہاں پہ وہ عزت کی زندگی گزار سکی. یہاں تم نے ان کو غلامی میں رکھا ہوا ہے. فرعون نے، اب آگے سے اس نے بھی تو جواب دینا تھا، وہ کیسے خاموش رہتا. قال، کہا فرعون نے، ان کنت جئت، اگر آپ کوئی معجزہ لے کر آئے ہیں تو اس کو آپ پیش کیجئے اگر آپ سچے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، بس آپ نے اپنا عصا ڈال دیا اور وہ فوراً ہی ایک اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ باہر نکالا سو وہ یکایک سب دیکھنے والوں کے لیے بہت چمکتا ہوا ہو گیا، بہت زیادہ چمکنے لگا. یا بیضاء للناظرین. پھر اب آگے کیا ذکر ہو رہا ہے؟ قال الملأ من قوم فرعون، اور پھر قوم فرعون میں جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ واقعی یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے باہر کر دے. سو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ سارے غلام یہاں سے چلے گے تو ہم کس سے کام کروائیں گے. تو اس نے کہا کہ کیا، ان کے سرداروں نے کہا کہ کیا یہ چاہتا ہے کہ ہم تم لوگوں کو گھروں سے ہمارے نکال دیں؟ انہوں نے کہا آپ ان کو، ان کے بھائی کو، اور آپ ان کو اور ان کے بھائی کو مہلت دیجیے اور شہروں میں ہر کاروں کو بھیج دیجیے. ہر کار کون ہوتے ہیں؟ جو اونچے اونچے باجے بجا کر، آوازیں لگا کر اور ڈھول بجا کر پورے کے پورے علاقوں کو جمع کرتے ہیں. پہلے زمانے میں ایسے ہی ہر کاریں بجائی جاتی تھی، اور ڈھول بھی طریقہ ہوتا تھا ان کو جمع کرنے کا، اور ہر کار بجائی جاتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ان کے اور ان کے بھائی کے بارے کو وقت دیجیے، ایک دفعہ ایک موقع دیجیے اور پورے علاقے میں ہر کار بھیجیے، اور وہ ہر کار پیغام بھیجے کہ وہ سب ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے کر حاضر کر دیں. سب ماہر جادوگر آ جائیں، اور جو جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے کہنے لگے اگر تو ہم جیت گئے، اگر تو ہم غالب آ گئے تو پھر ہمیں کیا صلہ ملے گا؟ انہیں صلہ بھی تو چاہیے تھا نا. تو فرعون نے کیا کہا؟ قال نعم، تو اس نے کیا کہا؟ ہاں، اور تم مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے، تم میرے مقرب لوگوں میں آ جاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قالوا یا موسیٰ، ان ساحروں نے عرض کیا اے موسیٰ. انہوں نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا؟ اے موسیٰ، یا موسیٰ، پکارا ان کو. آپ پہلے ڈالیں گے اپنا جادو یا ہم ڈالیں؟ ہم اپنا جادو پہلے دکھائیں یا آپ دکھائیں گے؟ قال القوا فلما القوا سحروا. پھر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی ڈالو، تم ہی پہلے اپنا جادو دکھاؤ، اپنا کرتب دکھاؤ. بس جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان پر ہیبت غالب کر دی، اور ایک طرح کا بڑا جادو دکھایا. ان کی نزدیک جتنا وہ بڑا دکھا سکتے تھے اپنی سارے جادو منتر تنتر سارے کر دیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا ڈال دیجیے. سو عصا کا ڈالنا تھا کہ اس نے ان کے سارے بنے بنائے کھیل کو نگلنا شروع کر دیا. وہ جتنے بھی سانپ انہوں نے چھوڑے تھے، وہ رسیاں چھوڑی اور وہ سانپ بن گئے، وہ سب کے سب، وہ سارے کے سارے نگل گیا. وہ جو اژدہا بنا ان کی لاٹھی سے وہ سب کو نگل گیا. بس حق ظاہر ہو گیا اور انہوں نے جو کچھ بنایا تھا وہ سب چلا گیا، غائب ہو گیا، ختم ہو گیا. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل ہو کر پھرے. اور اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں وہ جو ساحر تھے سجدے میں گر گئے، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے، کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے. فرعون کہنے لگا، یہ کہنا کیوں ضروری تھا کہ فرعون یہ نہ سمجھے، جادوگروں نے کہا فرعون یہ نہ سمجھے کہ ہم فرعون کو سجدہ کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر. فرعون کہنے لگا تم موسیٰ پر ایمان لائے ہو بغیر اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں؟ میری اجازت کے بغیر تم نے ہمت کیسے ہوئی؟ بے شک یہ سازش تھی جس پر تمہارا عمل درآمد ہوا ہے، تم نے عمل کیا ہے اس پر، اس شہر میں، تاکہ تم سب اس شہر سے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو. سو اب تم کو حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے، اب تمہیں حقیقت معلوم ہوگی کہ یہ تم سب کو یہاں سے شہر سے نکال کر در بدر کی ٹھوکریں دلوانا چاہتا ہے. اب فرعون نے ان کو ڈرانا چاہا. لَأُقَطِّعَنَّ
انا نون لگا کہ بہت تاکید سے زور دے کر کہا جا رہا ہے، میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ ساحروں نے انہوں نے جواب دیا کہ ہم مر کر اپنے خالق ہی کے پاس جائیں گے، ہم نے کیا کرنا ہے، مر کے تو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، زندگی حیات کس کی پکی ہے ہمیشہ کی، کسی کی بھی نہیں ہے۔ اور تو نے ہم میں کون سا عیب دیکھا ہے سوائے اس کے کہ ہم اپنے رب کے احکام پر ایمان لے آئے، ہم نے اپنے رب کو پہچان لیا جب وہ ہمارے پاس آیا پیغام ہمارے پاس۔ اب انہوں نے دعا کیا کی اللہ تعالیٰ سے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کتنی بڑی دعا انہوں نے کی۔ اللہ نے جیسے ہی ایمان کیا اس ایمان پر ثابت قدم ہو گئے، کتنی مشقت میں آ گئے، پھر بھی انہوں نے دعا کی اپنے رب سے، اے ہمارے رب، ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما، ہم پر صبر انڈیل دے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اور ہماری جان اسلام کی حالت میں نکالنا۔ اب پھر سردار کہاں خاموش رہتے، سرداروں نے فرعون کو مزید بھٹکانا تھا، مزید وہ کہتے ہیں وہ تیل چھڑکنا تھا اس کو، مزید آگ دلانے کے لیے، مزید غصہ دلانے کے لیے۔ سرداروں نے کہا، اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا، آپ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں اور وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک کیے رہیں؟ فرعون نے کہا، ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے۔ انہوں نے کہا، آپ اس کو کیسے یہاں پر ایسے کھلم کھلا چھوڑ سکتے ہیں، آپ کا تو تخت ختم ہو جائے گا۔ فرعون نے پھر فوراً اپنا فیصلہ صادر کیا کہ ہم پھر سے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کریں گے۔ ایک وہ وقت تھا جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس وقت وہ بیٹوں کو قتل کرتا تھا، پھر اس نے وہی ذلت دینا شروع کی، اس نے کیا کہا، میں بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دوں گا، وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑوں گا۔ وہ مفلوج ہیں، کمزور ہیں، کیا ہوگا، ان کی نسل ختم ہو جائے گی، تو وہ ان عورتوں کی شادی کس سے کریں گے؟ ان لڑکیوں، ان عورتوں کو باندیاں بنا کر اپنے پاس رکھیں۔ کتنی بڑی آزمائش، یہ آزمائشیں سنیں بار بار ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی آزمائشوں میں ڈالا بنی اسرائیل کو۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور اس نے کیا کہا کہ ہم کو اس پر ہر طرح کا زور حاصل ہے، ہم قاہر ہیں، میں کر سکتا ہوں یہ سب کچھ، مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ تکبر دیکھیے، اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا، سبحان اللہ میرے رب کائنات کی، اور سبحان اللہ، اور کیا صبر تھا اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ انہوں نے کہا، قال موسیٰ لقومہ، اپنی قوم سے کہا، استعینوا باللہ واصبروا، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو۔ ان الارض للہ، کیا کہا انہوں نے کہا کہ بے شک یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، اپنے بندوں سے جس کو چاہے وہ مالک بنا دے، اور آخر کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ قوم کے لوگ کہنے لگے، ہم تو ہمیشہ مصیبت میں ہی رہے، اے موسیٰ ہم تو ہمیشہ ہی مصیبت میں رہے، آپ کی تشریف لانے سے پہلے بھی اور آپ کی تشریف لانے کے بعد بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، اور سوائے ان کے اللہ تعالیٰ ان کی بجائے تم کو اس زمین کا خلیفہ بنا دے گا، پھر تمہیں آزمائے گا۔ ان کی تو آزمائش ہو رہی ہے، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ تمہیں دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ ابھی تو تم کہہ رہے ہو نا کہ ہم پستی میں ہیں، ظلم میں ہیں، پھر اللہ دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ اب اگلے رکوع کے اندر آغاز ہو رہا ہے اگلی باتوں کا۔ اب اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوئی، پھر اس پر، فرعون کی آل پر، یعنی کہ فرعون کے پیروکاروں کیا ہوا، اور ہم نے فرعون والوں کو مبتلا کیا قحط سالی میں اور پھلوں کی کم پیداواری میں، تاکہ وہ نصیحت پکڑ جائے، تاکہ وہ ظلم کرنا چھوڑ دے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اچھا اس کے بعد جب ان پر خوشحالی آ جاتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے، اس آل فرعون کی بات کی جا رہی ہے، جب ان پر خوشحالی آتی
تو کہتے کہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے کیونکہ ہم اسی کے قابل ہیں۔ اور اگر جب ان پر بدحالی آتی تو کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ہے یہ۔ یاد رکھو کہ ان کی نحوست اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور یوں کہتے کہ ایسی ہی بات ہمارے سامنے لاؤ کہ ان کے ذریعے سے ہم پر جادو چلاؤ، تب بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہیں سنیں گے۔ تم جتنا مرضی جادو کرنا چاہتے ہو کر لو، ہم ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے۔ پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا، اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو خشکسالی سے آزمایا، نہیں سنا انہوں نے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ میں نے پھر ان کو آل فرعون کے اوپر طوفان بھیجا، والجراد والقمل۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور پھر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون اور جوئے بھی اللہ تعالیٰ نے ان میں ڈال دی، کہ یہ سب کھلے معجزے تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کے سارے معجزے دیے۔ مینڈکیں اس قدر تھیں کہ وہ اچھل اچھل کے ان کے منہ کے اندر گھستی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خون کا کیسے عذاب دیا، اور ساری کی ساری ٹڈیاں آئی ان کی فصلوں کو کھا گئیں، جوؤں سے لدے ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بڑا عذاب ان کو کیا دیا کہ سارا کا سارے پانی کا ذائقہ، رنگ اور بدبو آنا شروع ہوگی خون کی۔ وہ دیکھتی تو پانی ان کو خون کا لگتا، اور وہ پانی کی خوشبو بھی خون کی طرح ہوتی اور رنگ بھی خون کی طرح۔ اور اسی پانی سے جب ایمان والے پانی پیتے تو وہ پانی خوش ذائقہ بھی ہوتا اور بالکل ٹرانسپیرنٹ بھی ہوتا۔ یہ اللہ کی آزمائش تھی ان پر۔ فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین۔ اور جو تم نے تکبر کیا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجرموں کو ایسا ہی عذاب دیا۔ اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو یوں کہتے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجیے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے، اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں گے تو ہم ضرور آپ کے کہنے پر ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر دیں گے تاکہ وہ آپ ان کو ساتھ لے جائیں، وہ اپنے شہر اپنے شام کے اندر ملک کے اندر جا کر اچھی زندگی گزاریں۔ پھر جب ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک کے لیے اس کو ان کے اوپر سے ہٹا دیا جاتا تو وہ فوراً ہی عہد شکنی کرنے لگتے، فوراً ہی غافل ہو جاتے۔ فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا بآياتنا۔ پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا۔ یہ سب کچھ پہلے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دریا میں غرق کیا، یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا اس سبب کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل ہی غفلت کرتے تھے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جو کہ بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے سرزمین کے پورا پچھم کا مالک بنا دیا، یعنی کہ ان کے مشرقوں مغربوں کا مالک بنا دیا، مشارق الارض و مغاربہا، جس میں ہم نے برکت رکھی۔ وہ اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا، اور ہم نے فرعون کے اور اس کی قوم کے ساختہ اور کارخانوں کو جو انہوں نے کیا تھا وہ سب کچھ، وہ جو اونچی وہ عمارتیں بنواتے تھے سب کو دھرم بھرم کر دیا، سب کو ختم کر دیا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا، بس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا، بنی اسرائیل وہاں سے نکل گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے، اور جب ایک قوم سے گزر ہوا جو اپنے چند بتوں سے لگے بیٹھے وہاں ان کی عبادت کر رہے تھے، تو بنی اسرائیل پھر کیا کہنے لگی، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کر دیجیے جیسے ان کی اس قوم کے پاس ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا واقعی تم لوگ ابھی بھی جہالت میں ہو؟ تجہلون، ابھی بھی پھر تم اسی جہالت میں گرنا چاہتے ہو؟ یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں کہ تباہ کیا جائے گا، اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو تم معبود تمہارے لیے کوئی اور معبود تجویز کر دوں، حالانکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پر فوقیت عطا کی ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچا لیا جو تم کو بڑی سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، انہیں کہا 30 راتوں کے لیے ہمارے پاس آئیے، اب ان لوگوں کو اصلاح کی ضرورت ہے، دین کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے بلایا، اور کہ آپ آئیے اور آ کر ان کے لیے کچھ ہدایت کی باتیں لے جائیے۔
سو ان کے پروردگار کا وقت پورے 40 دن کا ہو گیا. اللہ نے ان دنوں کو 10 دنوں سے مزید بڑھا دیا تاکہ ان کو مزید آزمائے. اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میرے بعد ان کا انتظام رکھنا، ان کا خیال رکھنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھٹک جائیں، اور اصلاح کرتے رہنا اور ان کو بدنظمی نہ کرنے دینا. اور جب موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی تو عرض کیا اے میرے پروردگار اپنا دیدار مجھ کو کرا دیجیے. ان کو بھی شوق ہوا اپنے رب کو دیکھنے کا. جس سے محبت کرتا ہے نا انسان تو چاہتا ہے اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے، آنکھیں دیدار کرنا چاہتی ہیں. ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت تھی اللہ رب العزت سے. انہوں نے کہا قال لن ترانی، میں چاہتا ہوں کہ اے رب کائنات میں تجھے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھوں، ولیکن انظر الی الجبل. تو حضرت اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، وہ اگر اپنی جگہ برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کی طرف دیکھنے لگے. بس جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اس کے پرخچے اڑا دیے. اس کس کے؟ اس پہاڑ کے پرخچے اڑا دیے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا. اچھا آپ اگر ابھی بھی اس پہاڑ کو دیکھیں نا، آپ لوگ دیکھیے گا یوٹیوب پر سرچ کیجیے گا، جو کوئی دور ہے نا وہ ایسا ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہوا ہے. ایسے جیسے ہمارے پہاڑ ہے نا اس طرح کا نہیں ہے، وہ پھر بھی جڑا ہوا ہے. اللہ کی شان دیکھیے کہ وہ کس قسم کا پہاڑ ہے کہ وہ آج تک ویسے کا ویسا ہی ہے. اتنے سال گزر گئے، اتنی صدیاں گزر گئی. یہ ایک معجزہ ہے بہت بڑا. اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. پھر جب وہ ہوش میں آئے تو عرض کیا بے شک آپ کی ذات ایسی ہے جو بہت ہی مقدس ہے. آپ کی جناب میں آپ کے سامنے توبہ بیان کرتا ہوں. قال سبحانک، تو پاک ہے، تو میں توبہ کرتا ہوں اس بات کے لیے جو میں نے اپنی خواہش ظاہر کی، اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں. ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد کیا، اے موسیٰ میں نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی سے اور لوگوں میں تم کو امتیاز کر دیا ہے. میں نے تمہیں مختلف کر دیا ہے، لوگوں سے الگ کر دیا ہے. تو جو کچھ تم کو میں نے عطا کیا ہے اس کو لو اور شکر ادا کرو. وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ. اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی. تم ان کو پوری طاقت سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں. اب بہت جلد تم لوگوں کو ان بے حکموں کا مقام بہت جلد تم لوگوں کو ان بے حکموں کا مقام دکھلاؤ کہ جو فاسق ہیں ان کو بتاؤ کہ تمہارا گھر کون سا ہوگا، دار الفاسقین. میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا، ان کو دور ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں جس کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں. اور اگر تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہیں لائیں گے. اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہیں بنائیں گے. اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں گے، اپنا رستہ بنا لیں گے. یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا بھی اور وہ اس سے غافل بھی رہے. والذین کذبوا بآیاتنا لقاء، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور قیامت کے دن پیش آنے والے کو، جو قیامت کا دن آنے والا ہے، اس کو بھی جھٹلایا. ان سب کے سب کام، ان سب کے اعمال غارت ہو گئے. حبطت اعمالهم، ان کے اعمال سارے غارت ہو گئے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو وہی سزا دی جائے گی جو کچھ ہی کرتے ہیں. جو عمل کرتے ہیں ان کی سزا پوری پوری دی جائے گی. اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں کا ایک بچڑا معبود بنا لیا. انہوں نے کہا سامری جادوگر نے بنایا. اس نے کہا کہ فرعون کی جو زیور ہے، پیسہ زیور ہے، ایسا نہ ہو کہ اس سے ہم پکڑے جائیں. اس نے بھی حجت بنائی، تو آؤ بچڑا بنا لیتا ہوں. اب یہ بچڑا ایسا تھا کہ اس میں سے ہوا گزرتی تو اس میں سے اس بچڑے کی آواز نکلتی تھی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش تھی. زیوروں کا ایک بچڑا معبود ٹھہرا لیا جو کہ ایک قالب تھا جس میں ایک آواز تھی. کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا تھا اور نہ ان کو کوئی راہ بتلاتا تھا؟ اس کو انہوں نے معبود قرار دیا اور بڑی بے انصافی کا کام کیا. آج بھی آپ جانتے ہیں کہ
انڈیا کے اندر یہ جو کافر ہیں کتنا مقدس سمجھتی ہیں گائے کو اور اس کی کتنی عبادت کرتی ہیں، کہ اس وقت سے ان کے دلوں میں ہے، ازل سے ان کے دلوں میں یہی بدھزم چلتا آ رہا ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہی ہیں۔ اور جب یہ نادم ہوئے، جب ان کو احساس ہوا کہ ہم تو غلط رستے پر نکل پڑے ہیں پھر سے، اور جب نادم ہوئے اور معلوم ہوا کہ واقعی وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے، تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارے گناہ معاف نہ کرے تو ہم بالکل گئے گزرے ہو جائیں گے۔ اب ان کو خوف آنا شروع کیا، اب ہم کیا کریں گے؟ قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرین۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے غصہ اور رنج میں بھرے ہوئے، تو فرمایا کہ تم نے میری بات کی یہ بڑی بری جانشینی کی، یعنی کہ میرے بات کو تم نہیں رکھ سکے، کیا اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی تم نے جلد بازی کر لی؟ ابھی تو اللہ کا حکم آنا باقی تھا۔ اور جلدی سے تختیاں ایک طرف رکھی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، اے میری ماں کی اولاد، اپنی ماں کے نام سے کیوں پکارا؟ کیونکہ ماں رحم کرتی ہے، محبت کرتی ہے، باپ کے نام سے نہیں پکارا۔ قال ابن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم، اے میری ماں کے بیٹے، بے شک ان لوگوں نے مجھ کو بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیتے۔ میں ان کو منع کر رہا تھا لیکن بہت قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے۔ تو تم مجھ پر دشمنوں کو مت ہنساؤ، تم مجھ پر اختلاف کر کے مجھے مار کے یا مجھ سے جھگڑ کر ان دشمنوں کو مجھ پر نہ ہنساؤ کہ آج یہ دونوں بھائی ہی آپس میں لڑ پڑے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اور مجھ کو ان ظالموں کے ساتھ مت شمار کرو، میں ان کے ساتھ نہیں ہوں۔ قال رب اغفر لی ولی اخی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کیا کہا؟ اے میرے رب بخش دے مجھے، ولی اخی اور میرے بھائی کو بھی بخش دے، میری بھائی کی خطا کو بھی معاف کر دے اور مجھے بھی معاف کر دے، ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، وادخلنا فی رحمتک، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، وانت ارحم الراحمین، اور تو ہی ہے جو سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ دوبارہ سے لنک جوائن کیجیے گا جی، ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔